اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، پس آپ دعا کیجیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا وقثائہا، سبزیوں سے اور ککڑیوں سے، وفومہا، اور گندم سے، وعدسہا، اور دالوں سے، وبصلہا، اور پیاز سے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بریکٹ میں آئے گا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ادنا کو بدلے اس کے جو بہتر ہے اس سے، اہبطوا مصرا، اترو تم شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک ہے تمہارے لیے وہ سب جس کا تم سوال کرتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مل دی گئی ان کے چہرے پر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون، تھے وہ کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، آیت آپ کے سامنے ہے، جی کا سر، سورۃ البقرہ آیت 61۔ تو اس کے بالکل پہلے آپ لوگوں نے 2 3 4 آیات پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ تو اب جب یہ لوگ اس میدان میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا پکایا کھانا ان کو مل جاتا تھا، محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، تو وہ ایک وقت تک تو وہاں پہ وہ کھانا کھا کھا کے ظاہر ہے کہ ایک وقت کے بعد پھر جب ان کا دل تنگ پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ اب ایک کھانے کے اوپر صبر کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو فادع لنا ربک یخرج لنا، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا کھا کھا کے، اور وہ جو بغیر محنت کے ہمیں کھانا ملتا تھا ہم وہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم وہ چاہتے ہیں جو زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ تقریباً تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو پہلا لفظ ہے مما تنبت الارض، کے بعد آپ لوگ دیکھیں بقلیہا، ترکاریاں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم پرانی اردو میں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہمیں بار بار وہ پڑھنے کو ملتا ہے، سبزیاں، ترکاریاں، ٹھیک ہے، تو یہ سبزیوں کو ہی کہا جاتا ہے ترکاری وغیرہ۔ تو یہ اس میں آپ کے وہ جو بھنڈی، کریلا اور کدو وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی آتا ہے تو وہ سب، وقثائہا، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے ککڑی۔ تو ککڑی ہمارے ہاں تو گاؤں میں تو یہ خاص طور پہ اصطلاح ہے، جس طرح خربوزہ دیکھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، ہاں، تو اسی طرح کی ایک بڑی سی ہوتی ہے، خربوزہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو یہ ککڑی تھوڑی سی پھیکی ہوتی ہے، یہ زیادہ میٹھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر وہ اسی قبیل سے تمام چیزیں، یہ خربوزہ اور تربوز، اور یہ اس کو ککڑی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو پنجابی میں پھٹ بھی کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا چل پھٹاں کھا، ٹھیک ہے، تو وہ وہی والی پھٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وقثائہا، اب اس کے بعد آگے ہے وفومہا، گندم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آگے وعدسیہا، دال۔
تو یہاں پہ خاص طور پہ مسور کی دال اور باقی دالیں بھی اسی قبیل سے، وہ بصلیہا اور پیاز وغیرہ۔ تو یعنی کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں، یا جس جگہ پہ ہم ہیں یا یہیں سے اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیں۔ تو قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو سمجھایا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایک عمدہ قسم کے کھانے کو بدلنا چاہتے ہیں اس کھانے کے ساتھ جو اس سے کہیں زیادہ کمتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کھانا مل رہا ہے اس میں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، اور آپ لوگوں کے لیے وہ بالکل بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ حمزہ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں جی، تو بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کھانا گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، اب یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے لیے زمین میں ہل چلانا پڑے گا، بیج بونا پڑے گا، پھر پانی لگانا پڑے گا، پھر اس کی کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کرنی پڑے گی، پھر اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا، پھر گھروں میں آئے گا تو خواتین کو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ پکانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس وقت گیس بھی نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر ہے پھر لکڑیاں جمع کرنی پڑیں گی، تو یہ کتنی مشقت ہے اس میں۔ تو پھر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی تو وہ میٹھا ہے جو من، اور اسی طرح سلوہ جو بنے ہوئے بٹیر اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تھے، ان کی جو افادیت ہے، جو ان کا فائدہ ہے، اس کے مقابلے میں ان چیزوں کا فائدہ بہت کم ہے۔ تو ہر لحاظ سے وہ کھانا بہتر تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ دے رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھر دیکھیں کہ آپ کس چیز کے بدلے میں کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ لوگوں کی یہی ضد ہے تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس شہر میں اتر جائیں، اور جس چیز کا آپ سوال کرتے ہیں آپ کو وہ یہاں پہ مل جائے گی، یعنی کہ کھیتی باڑی کا مکمل سامان آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوگا، اور اس زمین میں یہ صلاحیت ہوگی، ٹھیک ہے، محنت کریں اور آپ لوگ اپنا کمائیں اور اپنا جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کریں، تو یہ چیزیں حاصل کریں۔ لیکن اس کے بعد جو اس کا انجام ہے وہ اللہ نے آگے بیان کر دیا، فرمایا کہ ان کی اس چیز کے بعد، ان کی اس حرکت کے بعد ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پہ ذلت اور محتاجی کو مل دیا۔ تو اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی تھی وہ عزت راس نہیں آئی۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ شروع میں جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا تھا اس وقت پڑھا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، آپ اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی اور تمام جہان والوں پہ تمہیں فضیلت عطا کی، اور اب وہ فضیلت راس نہیں آئی۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت عرض کیا تھا کہ بادشاہت عطا کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اس دنیا پہ راج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس علم کے ملنے کے بعد، اس اختیار کے ملنے کے بعد پھر ان کو نیند آ گئی، ٹھیک ہے، جی آئی نہیں آئی حمزہ؟ آگئی نہیں آئی، پاگل تمہیں نیند آ رہی ہے، جاگ کے بیٹھو۔ یہ دیکھیں آ گئی جی، تو اس عزت کے ملنے کے بعد اور علم کے ملنے کے بعد ان لوگوں نے آگے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس عزت کو سنبھال پاتے، جس اللہ کی طرف سے یہ مقام ملا تھا، اس اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو کے رہتے، الٹا وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں حجت بازیاں کرنے لگے اور ہیلے بہانے کرنے لگے کہ کاش ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہ پڑ جائے۔ تو جب پیغمبر کوئی حکم دیتا کسی کام کے کرنے کا، ابھی تو مزید آگے ان کا آپریشن ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک ایک چیز بیان کریں گے کہ ان لوگوں نے کہاں تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں ہٹ درمی کی اور کہاں تک یہ سستی اور کوتاہی کا شکار ہوئے۔ تو ابھی چیزیں اب آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو اب جب یہ ساری کی ساری حرکات ان کی اور وہ جو فطرت تھی ان لوگوں کی وہ سامنے آئی، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ جی اب وہ ذلیل و رسوا کیا ہوئے ہیں، اب ہم ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو تاریخ میں جتنی زیادہ، ان یہودیوں کو، یہ جو اسرائیل ہے نا ابھی آپ کے ہاں، تو یہ فلسطین کے ساتھ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، موجودہ یہ جو اسرائیل ہے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
جی تو انہی لوگوں کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا تھا، اور ان لوگوں میں 4000 انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، لیکن جب یہ اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پائے، اس کو اپنے مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں پائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پہ ذلت ان کا مقدر بنا دیا اور محتاجی ہم نے ان کے اوپر مل دی۔ تو یعنی کہ ان کے مقدر میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ اگر مار کسی قوم کو پڑی ہے تو وہ انہی یہودیوں کو پڑی ہے، یہ جو ابھی موجودہ اسرائیل میں رہ رہے ہیں انہی لوگوں کو پڑی ہے۔ تو بار بار مار پڑی۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو مار پڑی اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد جو ہے نا وہ رومن امپائر، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو بڑی طاقتیں ہیں، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو ٹیمپل ہے مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، ہیکل سلیمانی ان کے ہاں ہے، اور ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے ان کی جو عبادت گاہ ہے۔ تو یہ ایک عبادت گاہ تھی اور مسجد تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کروائی تھی۔ تو وہ وہاں سے اس رومن امپائر نے اس کو ختم کیا اور ان لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر کے وہاں سے نکالا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان لوگوں کو نکالا۔ پھر جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی سرزمین سے ان کو نکالا۔ تو اس وقت سے لے کے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو ابھی یہ جو لوگ اسرائیل میں آ کے آباد ہوئے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آ کے آباد ہوئے، لیکن ابھی بھی جو ان لوگوں کی حکومت ہے، ریاست ہے، وہ بھی سوائے ایک غلام کے، سوائے ایک نوکر کی حیثیت سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی بھی آج کے دور میں بھی اگر ان لوگوں سے ان کا امریکہ کا اور برطانیہ کا ہاتھ اسرائیل سے ہٹ جائے اور وہ آج اعلان کر دیں کہ ہم لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے، ان کے ساتھ اپنے معاملات ہیں، یہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو اپنے بل بوتے پہ کرتے ہیں، تو آج بھی اگر یہ اعلان ہو جائے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ تک یہ اسرائیل اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے اس دنیا سے ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو چاہے ان کے پاس جتنا پیسہ ہو، چاہے ان کے پاس جتنا دماغ ہو اور اس کے پیچھے جتنی سازشیں کریں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سزا ہے، عذاب ہے ان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کو دنیا میں عزت کے ساتھ جینے نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جن کی کل آبادی صرف چند لاکھ ہے۔ میرا خیال ہے کویت کے بھی زیادہ آبادی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے نہیں، تو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا 2.5 کروڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے، اور پھر اسی طرح کچھ ممالک کی آبادی میں نے تھوڑے دن پہلے سن رہا تھا تو وہ چند لاکھ ہے، مطلب 7 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اور ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ صرف 2 لاکھ آبادی ہے، لیکن پوری دنیا اس ملک کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ ملک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان اسرائیلیوں کو آپ دیکھیں کہ یہ 80 لاکھ کے قریب ان لوگوں کی تعداد ہے، لیکن کوئی بھی دنیا میں اسلامی ملک تو ان کو ویسے بھی کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اور ان کے علاوہ کفار کے، مشرکین کے، ان عیسائیوں کے بہت سے ایسے ملک ہیں جو اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ واقعی یہ جو ہے نا ایک ملک ہے۔ وہ ہر ملک کی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اللیگل قبضہ کر کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لیگلی یہاں پہ نہیں ہے اسرائیل کے اندر۔ تو اب جب وہ لیگلی نہیں ہے تو پھر بس آپ ان کی عزت کا حساب کر لیں کہ حالانکہ دنیا کا کوئی ایسا آفس یا کوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے جس کا آفس جو ہے نا وہ اسرائیل میں نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد عزت نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہت سی جگہوں پہ یا بہت سی کانفرنسز میں ان کے منہ پہ تمانچے مار دیے جاتے ہیں، تھپڑ مار دیے جاتے ہیں، ان کی بے عزتی کر دی جاتی ہے۔ تو وہ بعض اوقات رویوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے نا وہ بالکل فزیکلی ہوتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اور یہ ہر اس قوم پہ ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دین کو وہ جب اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے مسائل اسی وقت ہوتے ہیں۔ تو جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے پھر وہ جتنا مرضی اپنے لیے عزت کا سامان پیدا کر دے، وہ جو مرضی کر لے، تو عزت اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے۔ کپڑے بدل لینے سے یا کاروبار کے بڑھ جانے سے عزت نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کر کے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، آخر سے کچھ 2-3 مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر میں کل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ آ گئی ہے تو وہ پوچھ لیں۔